الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سے متعلق جو آج صورت ہے وہ سورۃ الفجر، سورہ نمبر 89 کی 15 سے سورہ نمبر تک کی آیتیں ہیں۔ پہلے ہم ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، انسان کا یہ حال ہے، اذا ما ابتلاہ ربہ، کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فاکرمہ ونعمہ، اور اس کو عزت دیتا ہے اور نعمت دیتا ہے، فیقول، تو وہ کہنے لگتا ہے، ربی اکرمن، کہ میرے رب نے مجھ کو عزت والا بنا دیا۔ واما اذا ما ابتلاہ، اور جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، فقدر علیہ رزقہ، پھر اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، فیقول، تو وہ کہنے لگتا ہے، ربی اہانن، کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، یعنی شوق نہیں دلاتے۔ آج جو آیتیں آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہیں، اس میں عام انسانوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ یعنی انسان کو جب اللہ تبارک و تعالی روزی دیتے ہیں، اور روزی بھرپور مقدار میں ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو صحت کی دولت سے اللہ نوازتے ہیں، تندرستی دیتے ہیں، تو انسان اس وقت یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میری اپنی کمائی ہیں۔ مجھ کو جو اللہ نے تجارت کا اور بزنس کا فن دیا ہے، ہنر دیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری دولتیں مجھ کو حاصل ہو گئی۔ اس میں اللہ کے فضل کا اور اللہ کے احسان کا کیا تعلق ہے؟ یعنی میرے اوپر اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کا میرے اوپر کوئی فضل اور مہربانی نہیں ہے، بلکہ یہ سب میری کمائی کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اصل میں اس آیت میں تمام انسانوں کو اس دھوکے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اس مغالطے سے خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اس دنیا میں اگر کسی کو کوئی دولت مل گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی وہ شخص عزت والا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں انسان کو دے رکھی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک بھی وہ شخص عزت والا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو چھپر پھاڑ کے دولت دے دی ہے، اس کی دولت کی کوئی انتہا اور حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں بھی وہ شخص پسندیدہ ہے، اللہ کے ہاں بھی وہ شخص محبوب ہے۔ یہ اس بات کی علامت اور پہچان نہیں ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ایک شخص کو بہت زیادہ دولت دے رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو چاہتا بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ اس بات کی پہچان نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو دے رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس شخص کو بھی بہت زیادہ دے دیتا ہے جس کو وہ چاہتا نہیں ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی جو اس کا محبوب بندہ ہے، جو عبادت گزار ہے، نیک ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ فقر و فاقے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں حالتیں جو انسان کو دیتے ہیں وہ ٹیسٹ کے لیے ہیں، آزمائش کے لیے ہیں اور امتحان کے لیے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون
سورہ نمبر 23 آیت نمبر 55 اور 56 میں فرماتے ہیں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّ لَهُم مِّن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ لوگ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو ان کی اولاد اور مال میں اضافہ کر رہے ہیں، یعنی مال بہت زیادہ دے رہے ہیں اور اولاد بھی ہم نے دے رکھی ہے، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، یعنی ہم جو انسانوں کی اولاد میں اضافہ کر رہے ہیں اور مال پر مال دے رہے ہیں، تو کیا انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ہم اس کے لیے بھلائی کر رہے ہیں؟ بل لا یشعرون، اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 35 کے اندر فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر اور ٹیسٹ لینے کے لیے تم کو برائی اور بھلائی کے ذریعے آزماتے ہیں، اس میں مبتلا کرتے ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری دولتیں دے کر آزماتا ہے کہ یہ ساری دولتیں پانے کے بعد انسان سماج کے لوگوں کو گھٹیا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، یا پھر یہ کہ ان ساری نعمتوں کا حق ادا اور شکر ادا کرتا ہے اور میرا فرما بردار بنتا ہے۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں انسان کو آزمانے کے لیے، انسان کے امتحان کے لیے رکھی ہیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ، انسان کا یہ حال ہے اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے۔ کیسے آزماتا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ، تو اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر آزماتا ہے اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ چھین کر اور لے کر آزماتا ہے، کہ دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کتنا شکر ادا کرتا ہے اور لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتا ہے، یعنی اس پر جمے رہتا ہے، صبر کرتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہونا اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا چھن جانا، یہ صرف اور صرف امتحان کے لیے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس حال میں جو رکھا ہے، ٹیسٹ کے لیے رکھا ہے، امتحان کے لیے، کہ بندہ روزی کی تنگی میں مبتلا ہے، روزی کے لیے در بدر مارا مارا پھر رہا ہے، پریشان ہے، تو اس پر میرے اس فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں، صبر کا دامن تو نہیں چھوڑتا ہے، ناشکری تو نہیں کرتا ہے، لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت تو نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ دونوں حالتیں دے رکھی ہیں اس دنیا کی۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ انسان کا ذکر فرمایا ہے، تو انسان سے مراد کون سا انسان ہے؟ انسان سے مراد کیا ہے؟ علماء تفسیر نے کہا ہے کہ انسان سے یہاں مراد اصل میں تو کافر ہی ہے، کہ کافر کی یہ حالت ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جو خیال چاہے باندھ لے، جیسا چاہے سوچ لے۔ اللہ نے اس کو روزی دی، بہت ساری نعمتیں اور دولتیں دے دی، تو وہ سمجھ بیٹھا کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، اسی لیے تو اللہ یہ دے رہا ہے۔ اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوتا تو مجھ کو مال و دولت کیوں دیتا؟ اور اگر کبھی اللہ نے اس کو رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیا تو اللہ کے بارے میں یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو بغیر کسی سبب کے ذلیل کیوں کر دیا، میں تو بہت ساری نعمتوں کا مستحق تھا۔ تو عام حالات کے اعتبار سے اس میں انسان کا لفظ کافر کے لیے ہے، لیکن وہ مسلمان بھی اس انسان کے اندر داخل ہے جو دولت پا کر، مال پا کر اس گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی اپنی کمائی کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، جبھی اللہ نے اس کو یہ ساری دولتیں دے رکھی ہیں، وہ مسلمان بھی داخل ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہمارے مسلمان بھائی بھی اس گمراہی میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ جب ان کو دولتیں ان کے پاس آتی ہیں، مال آتا ہے، تو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ میرے کمائی کا نتیجہ ہے، میرے پاس جو ہنر ہے اس ہنر کے ذریعے یہ ساری چیزیں میں نے
حاصل کی ہیں۔ یہ چیز انسان کو کفر کے قریب کرتی ہے۔ یہ اللہ نے کافروں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس میں انسان کو شیطان پھنساتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جب دولت ملتی ہے تو انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ میری اپنی کمائی کا نتیجہ ہے، اس میں اللہ کے فضل کو نعوذ باللہ کوئی دخل نہیں ہے، اللہ کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ کافروں کے خیالات ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے، آپ پڑھیے سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 76 تا 78، 76 سے 78 تک کی آیتیں پڑھیے، اس میں اللہ نے قارون کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا تھا، فبغى علیہم، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیا، زیادتی کرنا شروع کر دی۔ آگے اللہ اس کی دولت کی بابت فرماتے ہیں، اس کی دولت کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کی کنجیوں کا، اس کے خزانے کا یہ حال تھا کہ بڑے بڑے طاقتور لوگ مشکل ہی سے اس کے خزانے کی، اس کی دولت کی چابیوں کو اٹھا سکتے تھے۔ کتنی دولت ہوگی اس کو۔ اللہ نے دولت کے اٹھانے کا ذکر نہیں کیا، دولت کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ اس کے دولت کے خزانے کی جو کنجیاں تھیں، جو چابیاں تھیں، اس کو مشکل سے بڑے بڑے طاقتور لوگ اٹھا سکتے تھے۔ تو دولت کتنی ہوگی جب کنجیوں کا اور چابیوں کا یہ حال ہے کہ بڑے بڑے طاقتور لوگ مل کر اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے، تو دولت کا کوئی شمار ہے، کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ جب کہ اس کی قوم نے اس سے کہا، قارون سے، لا تفرح، دیکھو اتراؤ مت، فخر اور گھمنڈ میں مبتلا مت ہو۔ دوسرا مطلب علماء تفسیر نے یہ بیان کیا ہے کہ بخیلی مت کرو۔ لا تفرح کا مطلب یہ ہے کہ بخیلی مت کرو، کنجوسی مت کرو۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والوں کو، بخیلی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ قارون کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ دیکھو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو دولت دے رکھی ہے اس کے ذریعے تم آخرت کا گھر تلاش کر لو، یعنی اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو گھر تیار رکھا ہے نیک لوگوں کے لیے اس میں تمہارا بھی حصہ ہوگا۔ اور آگے اللہ نے اس کو یہ بھی نصیحت کی، اور عام انسانوں کے لیے بھی یہ ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں جتنا تم میانہ روی، درمیانی اعتبار سے خرچ کر سکتے ہو اتنا خرچ کرو، اپنی ذات پر، اپنی آل اولاد پر، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اس سے اللہ نے منع نہیں کیا۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور دیکھو جس طریقے سے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں بگاڑ مت پھیلاؤ، فساد مت پھیلاؤ۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، یقیناً اللہ تعالیٰ بگاڑ پھیلانے والوں کو اور فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ قارون کا قصہ ہے، قارون کی دولت کا قصہ ہے۔ قارون کا جواب کیا تھا وہ اصل اس آیت سے متعلق اس کا جواب میل کھاتا ہے۔ قارون کا جواب یہ تھا، قال، قارون نے کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ میرے پاس دولت ہے، یہ جو خزانے کے خزانے میرے پاس ہیں، یہ میرے اپنے علم کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کا فضل یا اللہ کا احسان یا اللہ کی مہربانی کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ تو مجھے علم کی وجہ سے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا، قارون نے کہا کہ مجھ کو یہ ساری چیزیں تو میرے علم کی بنیاد پر مجھے دی گئی ہیں۔ تو عام طور سے انسان کا یہ مزاج ہے کہ جب اللہ کی طرف سے جب اس کو نعمتیں مل جاتی ہیں اور دولتیں مل جاتی ہیں تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، یہ میری کوشش کا نتیجہ ہے، یہ میرے ہنر کا نتیجہ ہے، یہ میرے نالج کا نتیجہ ہے۔ یہ نتیجہ انسان نکالنے لگتا ہے، اور دوسرا نتیجہ اس کی بنیاد پر کیا نکالتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے۔ دولت ملنے کا نتیجہ انسان ہی نکالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے،
اگر وہ مجھ سے خوش نہ ہوتا، میں اللہ کے نزدیک اگر محبوب اور اللہ کا پسندیدہ اور چہیتا نہ ہوتا، تو اللہ میرے اوپر یہ نعمتوں کی بارش کیوں فرماتے؟ یہ انسان کا دھوکہ ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے انسان کی قرآن پاک کی دوسری صورت میں نقل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 49 کے اندر فرماتا ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ یہ عام انسانوں کی خصوصیات ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اس کو نعمتیں دینے لگتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب میرے علم کا نتیجہ ہے، یعنی بھول جاتا ہے کہ اس نے مصیبت میں اپنے رب کو پکارا تھا، اللہ کو پکارا تھا، وہ بھول جاتا ہے۔ بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون، اسی آیت میں اللہ نے جواب دیا ہے کہ بلکہ یہ آزمائش کے طور پر ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں یہ پہلی آیت کے اندر، آیت نمبر 15 میں، کہ جب انسان کو اس کا رب دے کر آزماتا ہے تو انسان کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی اور میں اللہ کے نزدیک محبوب ہوں، پسندیدہ ہوں۔ اور دوسری بات جو آگے فرمائی ہے آیت نمبر 16 میں کہ اما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، اور جب اس کو اس کا رب آزماتا ہے تو اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، فیقول، تو وہ کہنے لگتا ہے ربی اہانن، کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، مجھے رسوا کر دیا۔ حالانکہ میرے پاس ہنر تھا، میرے پاس نالج تھا، میرے پاس جانکاری تھی، لیکن اس کے باوجود میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، اس دنیا کے اندر کسی کے روزی کے اندر تنگی ہو تو اس کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیز روزی کے اندر تنگی اور فقر و فاقے کا جو آدمی شکار ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان اور آزمائش ہو کہ اس موقع پر انسان صبر کا دامن تو نہیں چھوڑتا ہے، اللہ کی ناشکری تو نہیں کرتا ہے، شکوہ و شکایت تو نہیں کرنے لگتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس دنیا میں نعمتوں کا مل جانا اور روزیوں کا مل جانا، دولتوں کا مل جانا اس بات کی پہچان نہیں ہے کہ وہ شخص اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ اور اگر اللہ نے کسی کو روزی کی تنگی میں مبتلا کیا ہے تو اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے اور وہ آدمی یہ سوچ بیٹھے کہ میری تو کوئی ویلیو نہیں، کوئی اہمیت نہیں اللہ کے نزدیک، اسی لیے اللہ نے مجھ کو ذلیل کر دیا اور روزی کی تنگی میں مبتلا کر دیا۔ بلکہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے۔ کامیابی کس کو ملے گی؟ کامیابی اس امتحان میں اس کو ملے گی جو نعمتیں پا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتا، فخر میں مبتلا نہیں ہوتا، سماج کے کمزور اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ اسی طریقے سے وہ آدمی بھی کامیاب ہے جو روزی کی تنگی کے اندر مبتلا ہے لیکن شکوہ و شکایت نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، جمع رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے میرے لیے، میں اس پر راضی ہوں، مرضی مولا از ہما، اللہ کی جو مرضی ہے ہر چیز سے بہتر ہے، اللہ نے میرے لیے یہ چیز، یہ فیصلہ کیا ہے، میں اس پر راضی ہوں، تو وہ شخص بھی کامیاب ہے۔ تو دونوں کامیاب ہیں۔ کس اعتبار سے؟ اگر مالدار شخص نعمتیں پا کر گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتا اور اس مال کا حق ادا کرتا ہے، وہ بھی کامیاب ہے۔ اور جو شخص روزی کی تنگی میں مبتلا ہے، اس حال میں وہ صبر کرتا ہے اور جمع رہتا ہے اور ڈٹا رہتا ہے، شکوہ و شکایت نہیں کرتا، تو یہ شخص بھی کامیاب ہے۔ اور پھر یہی دونوں شخص ناکام ہیں کب؟ جب روزی کی فراوانی میں جو شخص ہے جس کو اللہ نے دولتیں دے رکھی ہیں، اس دولت کو وہ نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، ناکام ہے۔ اسی طریقے سے وہ شخص بھی ناکام ہے، امتحان میں فیل ہو گیا، جس کو اللہ نے رزق کی تنگی میں مبتلا کیا لیکن شکوہ و شکایت کی، صبر پر صبر نہیں کیا، اس نے جمع نہیں رہا، وہ بھی ناکام ہے۔ تو دونوں کامیاب ہیں ایک اعتبار سے اور دونوں ناکام ہیں دوسرے اعتبار سے۔ اس لیے صحیح حدیث ہم کو ملتی ہے
صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 7500، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات بیان فرمائی ہے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہو خیر، کہ مومن کا معاملہ بالکل عجیب ہے، اس کے ہر کام میں بھلائی ہے، اس کے وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور اس بھلائی میں صرف مومن ہی داخل ہے، کوئی دوسرا اس میں اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ بھلائی کیا ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے، مال و دولت مل جاتی ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، اور پھر وہ اس میں جمع رہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا میرے لیے فیصلہ ہے، فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اب آپ بتائیے اس سے بہتر اور کون سی بات ہو سکتی ہے کہ اگر آدمی خوشحال ہے، اچھی حالت میں ہے اور جمع رہا اس موقع پر، تو اس میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے، کامیاب ہے وہ شخص، اور جمع رہا اس موقع پر تو اس میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے، کامیاب ہے وہ شخص۔ بس انہی دو آیتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم کو دونوں حال میں، جب ہم خوشحالی میں مبتلا ہوں اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا شکر کرنے والا بنائے، اور خدا نخواستہ اگر ہم کو کوئی تنگی میں اور کوئی تنگی آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہمیں صبر کا دامن ہمارے چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ غفور، اللہ رحیم، اللہ يحب